اس کی ضرورت اس لیے میں نے محسوس کی ہے کہ بہت سارے لوگ ماہ رمضان المبارک میں زکوٰۃ دیتے ہیں، نکالتے ہیں زکوٰۃ، اور کچھ شعبان کے مہینے میں دیتے ہیں۔ کثرت چونکہ رمضان المبارک میں ہوتی ہے زکوٰۃ دینے والوں کی، تو اس لیے بھی ضروری تھا کہ دینے والوں کو اس کے بارے میں علم ہو، اور اس لیے بھی ضروری تھا کہ جو زکوٰۃ نہیں دیتے شرع شریف کے ان کے بارے میں کیا احکامات ہیں، قرآن و حدیث کیا کہتے ہیں، دینے والوں کے لیے انعامات کیا ہیں، نہ دینے والوں کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب کیا ہے۔ تو اس ضرورت کے پیش نظر آج کا خطبہ جمعۃ المبارک جو ہے اس کو اسی موضوع کے ساتھ مزین کیا گیا ہے۔ تو آئیے اس پر گفتگو کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں قرآن اور احادیث اور دین اسلام کے جو احکامات ہیں وہ ہمیں اس حوالے سے کیا کہتے ہیں۔ تو جو احباب انتظار میں ہیں وہ بھی جلدی سے کوشش کریں مسجد میں پہنچیں، بڑے ضروری اور بڑے اہم مسائل ہیں اور آپ کے سننے والے ہیں اور آپ کے لیے ہی سنائے جانے ہیں، کوشش کر کے جلدی سے مسجد میں پہنچ جائیں۔ یاد رکھیں، سب سے پہلا مسئلہ، اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے۔ کتنی چیزوں پر ہے؟ میرے ساتھ آپ نے بولنا ہے تاکہ آپ کو چیزیں یاد بھی ہو جائیں۔ اسلام کی بنیاد کتنی چیزوں پر ہے؟ 5 چیزوں پر ہے: کلمہ، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ۔ اس پر حدیث ہے، فرمایا بنی الاسلام علی 5، اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے۔ پھر حضور علیہ السلام نے اس کے فرداً واحد ایک ایک کر کے حضور نے بتایا کہ کلمہ ہے، نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے۔ یہ اس کی ایک عام ترتیب ہے جو ہماری زبانوں پہ پکی ہوئی ہے، لیکن اگر قرآن و حدیث کی روشنی میں دیکھیں قرآنی جو اس کی ترتیب ہے وہ کیا ہے؟ قرآنی ترتیب اس کی یہ ہے کہ کلمہ پڑھ کے بندہ مسلمان ہو جاتا ہے، اس کے بعد پھر سب سے پہلا جو فرض ہے یا اس کی جو یہ ارکان اسلام کی جو سب سے پہلی چیز ہے مسلمان ہونے کے بعد وہ نماز ہے، اور نماز کے بعد زکوٰۃ ہے۔ نماز کے بعد زکوٰۃ ہے، اور اس پر قرآن مجید فرقان حمید کی آیات کئی جگہ پہ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا ہے، اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، نماز قائم کرو اور زکوٰۃ دو۔ یہ دونوں چیزیں ساتھ قرآن پاک میں اکثر جگہ پہ آئی ہیں۔ تو اس کا ایک مقصد یہ بھی ہے، اللہ تعالیٰ کی بہت ساری حکمتیں ہیں ان ایسے جو احکامات ہوتے ہیں ان میں، لیکن یہاں پر اس مسئلہ میں حکمت یہ بھی ہے کہ جو نماز ہے یہ خالص اللہ تعالیٰ کی عبادت ہے، اور اس کا تعلق بندے اور رب کے درمیان میں ہے، یعنی بندہ رب کے لیے یہ والی عبادت کرتا ہے، اپنے رب کی عبادت کرتا ہے۔ تو اس لیے بندہ اپنے رب کی عبادت اس انداز سے کرتا ہے کہ وہ سمجھتا ہے ایسے کرنے سے میرا رب مجھ سے راضی ہو جائے گا، اور حقیقت بھی یہی ہے، ایسا ہی ہونا چاہیے۔ اسی طرح جو زکوٰۃ ہے اور دیگر جو میں نے بتائی ہوئی چیزیں، حج ہے، روزہ ہے، یہ چیزیں، اور مسئلہ یاد رکھیں کہ جو چیز اللہ اور اس کے رسول نے فرض کر دی ہے، رب تعالیٰ نے جن چیزوں کو فرض قرار دے دیا ہے، قرآن میں بتا دیا یہ چیزیں فرض ہیں تمہارے اوپر، ان چیزوں کا انکار کفر ہے، ان چیزوں پہ عمل نہ کرنا ایک اور بات ہے، اس سے بندہ گناہگار ہوتا ہے، بندہ مجرم بنتا ہے، بندہ نافرمان ہوتا ہے، لیکن کافر نہیں ہوتا کسی چیز کے عمل نہ کرنے سے۔ یعنی نماز ہے تو نماز فرض ہے، بندہ نہیں پڑھتا تو بندے کی اپنی کمی ہے، اپنی کوتاہی ہے، وہ مجرم ہے، وہ گناہگار ہے، نافرمان ہے رب کا کہ وہ نماز نہیں پڑھتا، زکوٰۃ نہیں بندہ دیتا،
تو بندہ مجرم ہے، گناہگار ہے، ہاں پیسے ہونے کے باوجود حج نہیں کرتا، طاقت ہونے کے باوجود روزہ نہیں رکھتا، تو وہ مجرم ہے، گناہگار ہے، کافر نہیں ہے۔ کافر کب ہوگا؟ جب کہے کہ نہیں نماز اسلام میں ہے ہی نہیں، نماز کا تصور ہی نہیں، نماز کا انکار بھی کر ڈالے، تو اس وقت بندہ کافر ہو جاتا ہے۔ اسی طرح حج کا اور روزے کا انکار کر دے بندہ کہ ہے ہی نہیں، تو کافر ہو جاتا ہے۔ بالکل اسی طرح زکات کا انکار بھی کفر ہے۔ جو زکات کے لیے کہے کہ یہ ہے ہی نہیں، اس کی ضرورت نہیں، اس کو ایسے رکھ دیا ہے، یہ ہے ہی نہیں، ہونی نہیں چاہیے، تو اس طرح بندہ کہنے سے کیا ہو جاتا ہے؟ کافر، دار اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ اور رب العالمین نے نماز اور زکات کا ذکر اکٹھا فرمایا ہے، اس لیے ہے کہ نماز پڑھنے والوں کو یہ پتہ چل جائے کہ ہم عبادت کر رہے ہیں رب کی، راضی کرنا ہے رب کو، کامیابی لینی ہے رب کی بارگاہ سے، ہم نے سرفراز ہونا ہے رب کی بارگاہ سے۔ نماز پڑھنے والے بندے کو یہ پتہ چل جائے کہ میرا معاملہ رب کے ساتھ ہے، میں نے اپنے رب کی عبادت کرنی ہے، توجہ میری طرف رکھیں، بھائی کام کر رہے ہیں، ضروری کام ہے، وہ بھی مسجد کے حوالے سے وہ کر رہے ہیں، ان کو کرنے دیں، آپ ادھر دیکھیں، بڑے ضروری مسئلے اور آپ کے لیے ہیں، مجھے اللہ کی توفیق سے ویسے بھی آتے ہیں اور ہم پڑھتے رہتے ہیں، ضرورت آپ کو بتلانے کی ہے اور آپ کو سیکھنے کی ہے، توجہ رکھیے۔ تو کیا عرض کر رہا ہوں، نماز بندے اور رب کے درمیان کا معاملہ ہے، بندہ پڑھتا ہے اللہ راضی ہوتا ہے، بندہ نہیں پڑھتا اللہ ناراض ہوتا ہے، یہ بندے رب کا معاملہ ہے۔ اچھا، اب زکات جو ہے وہ ایسی چیز ہے کہ جس کا تعلق اللہ کے ساتھ ساتھ بندوں سے بھی ہے، اللہ کے ساتھ ساتھ زکات کا تعلق بندوں سے بھی ہے، اللہ کی مخلوق سے بھی ہے۔ بندہ یہ چاہتا ہے کہ میں نمازی بن کے اور رب کو پا لو، رب کو حاصل کر لو، رب کو راضی کر لو، لیکن اللہ فرماتا ہے بندے تیری صرف نمازوں سے میں راضی نہیں ہوں گا، میں صرف تیری نمازوں سے راضی نہیں ہوں گا، جو میں نے تجھے رزق دیا ہے، جو میں نے تجھے رزق کی فراوانی دی ہے، جو میں نے تجھ کو کرم فرما رکھے ہیں، جو تجھے دولت اور ثروت سے مالا مال کیا ہے، اے میرے بندے تیرے اوپر یہ ضروری ہے، تجھ پر یہ لازم ہے کہ تم میرے سے دیے ہوئے رزق میں سے میرے بندوں کی مدد کرے۔ اس کا طریقہ زکات رکھ دیا، حکم اس کا زکات کی صورت میں دے دیا، لیکن مطلب اور مدعا نہیں رکھا کہ تم میری مخلوق کی مدد کر، میرے بندوں کی تکالیف کو دور کر، ان کی ضرورتوں کو پورا کر، تو پھر میں تجھے اپنا کرم عطا کروں گا۔ اور مسائل میں سے ایک مسئلہ یہ بھی ہے کہ جو بندہ اپنے مال سے زکات نہیں دیتا نا، اس کا نماز روزہ حج بھی قبول نہیں ہوتا۔ سمجھ آ رہی مسئلے کی؟ جو بندہ زکات نہیں دیتا اس بندے پہ اللہ تبارک و تعالیٰ غضب ناک ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اس کی کوئی اور عبادت بھی قبول نہیں کرتا۔ اس لیے اللہ فرماتا ہے صرف تیری نمازوں سے میں راضی نہیں، تجھے نمازوں کا ثواب تو ملے گا لیکن میری رضا کا طالب تو نہیں ہے۔ اگر تم میری رضا کا طالب ہوتا تو ہر وہ کام کرتا جس میں میں راضی ہوتا۔ میں کل بھی ظہر کے بعد جو درس ہو رہا تھا اس میں یہ بات کر رہا تھا کہ ہم مجبوری کے نمازی ہیں، ہم مجبوری کے حاجی ہیں، ہم مجبوری کے قاری ہیں، مجبوری کے عالم ہیں، مجبوری کے بیٹ ہیں، ہم جنازہ پڑھنے مجبوری سے جاتے ہیں، ہم نماز مجبوری سے پڑھنے آتے ہیں۔ شوق جو ہے وہ والا آگ نہیں ہے جتنا ہونا چاہیے۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ بالکل نہیں ہے شوق ہے،
بڑے بڑے شوق والے نمازی، بڑے بڑے شوق والے حاجی، بڑے بڑے شوق والے سخی موجود ہے، لیکن جس قدر یہ شوق ہونا چاہیے آج وہ شوق نہیں ہے۔ نیکی کا مقصد ہے رب کو راضی کرنا۔ بندہ نمازیں 5 پڑھتا ہے، تہجد بھی پڑھتا ہے، نماز قضا نہیں ہونے دیتا، لیکن جب مال کی باری آتی ہے، اللہ کی بارگاہ میں مال خرچ کرنے کا موقع آتا ہے، زکات فرض ہے، زکات دینے کی باری آتی ہے، تو بندہ کہتا ہے نہیں مال کم ہو جائے گا۔ اس کے دل میں اس بات کا احساس پیدا ہونے لگے کہ زکات دینے سے مال کم ہو جائے گا، تو بڑی آسانی سے آپ کہہ سکتے ہیں یا سمجھ سکتے ہیں کہ وہ جو نماز پڑھ رہا ہے نا، وہ نماز اس کی شوق والی نماز نہیں ہے، اور رب کی رضا والی نماز نہیں، وہ کسی اور مجبوری کی وجہ سے نماز پڑھ رہا ہے۔ اگر رب کی رضا کا ہی طالب ہونا تھا اسے، تو وہ زکات کا جب حکم آتا ہے اس پر زکات واجب اور لازم ہو جاتی ہے، فرض ہو جاتی ہے، تو وہ اس وقت بھی بلا تعامل بغیر بنا حجت کے اللہ کے حکم پر اپنے مال سے زکات نکال کے غریبوں کو دے۔ آپ کو مسئلے کی سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ آسان کر کے میں نے سمجھایا آپ کو کہ پھر اس بندے کی نماز نہیں ہے۔ اسی طرح دیگر نیکیاں، شوق والے نمازی بنے اور شوق والے نیک بنے، وہ والا شوق جس شوق میں رب کا شوق ہونے لگے، وہ شوق جس میں رب کی رضا نصیب ہونے لگے، ایسا شوق اپنے دل میں نیکیوں کا پیدا کریں کہ نیکی کریں تو سرور آئے۔ آج ہماری نیکیوں میں سرور نہیں، آج ہماری نمازیں پڑھنے میں لذت نہیں رہی۔ وہ لذت کیوں نہیں ہے؟ وہ سرور کیوں نہیں ہے؟ ذرا سا معاملہ، تھوڑی سی عبادت زیادہ کر لیں، اولاً تو کرتے نہیں کریں تو تھکاوٹ ہونے لگتی ہے، کسی طرح کا بوجھ محسوس ہونے لگتا ہے مسجد میں وقت زیادہ لگ رہا ہے، تو یہ چیزیں ہماری عبادات میں لذت نہیں آنے دیتی۔ کیوں نہیں آنے دیتی لذت؟ اس لیے کہ وہ جو نیکی ہم کر رہے ہیں اس کا مقصد رب کی رضا نہیں رہا، اس کا مقصد کچھ اور بن گیا ہے۔ اسی لیے تو وہ وقت ہمیں بوجھ لگتا ہے جو زیادہ ہونے لگے، وہ زیادہ پڑھنا، زیادہ پڑھانا ہے جو ہے وہ بوجھ لگنے لگتا ہے۔ تو اس لیے اپنی نیتوں کو ایک تو رب کی رضا کے لیے خالص کر دیں کہ میں نے ہر عمل رب کی رضا کے لیے کرنا ہے، اور دوسرا یہ کہ ہر وہ عمل جس سے رب راضی ہوتا ہے وہ عمل دل کھول کے کریں، اس کے لیے آگے بڑھیں۔ عزیزان کرام کے برادرات، نبی پاک علیہ السلام کا امتی چاہتا ہے کہ رب اس سے راضی ہو جائے اور رب اسے کامیابی دے دے، تو کامیابی اسی صورت میں ہے کہ جب وہ رب کے ہر حکم پر عمل پیرا ہو، جب اسے دل و جان سے مانے اور تسلیم کریں۔ سنو رسول پاک علیہ السلام کی حدیث پاک زکات کے حوالے سے۔ نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں ایک عورت آئی، اس عورت نے زیور پہنا ہوا تھا اپنے ہاتھوں پہ، بازوں پہ، تو نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کیا تو اس مال سے زکات دیتی ہے؟ کیا فرمایا حضور نے؟ کیا تو اس سے زکات ادا کرتی ہے؟ کیا تو اللہ کے راستے میں اس کا جو حق ہے وہ پورا کرتی ہے؟ تو آقا کونین علیہ السلام کے سوال کرنے پر وہ عورت خاموش ہو گئی۔ اس کی خاموشی یہ بتا رہی تھی کہ وہ زکات ادا نہیں کرتی، اس کا حق ادا نہیں کرتی۔ تو پھر آقا کونین علیہ السلام نے فرمایا کہ سنو، تم یہ چاہتی ہو، کیا تم یہ پسند کرتی ہو کہ قیامت کے دن تجھے ان سونے کے کنگنوں کی جگہ، یہ جو کڑے کھڑے ہیں، ان کی جگہ تجھے آج کے کڑے، آج کے کنگن پہنائے جائیں؟ اور اس سے یہ مسئلہ بھی واضح علماء نے بیان کیا ہے، علماء اسلام نے۔ بعض ہماری مائیں، بہنیں، عورتیں، بیٹیاں یہ سمجھتی ہیں کہ شاید وہ سونا جو ہم نے پہنا ہوا ہے، جو ہم استعمال کر رہے ہیں، ان پہ شاید زکات نہیں ہے، زکات صرف اسی پہ جو اندر سنبھال کے رکھا ہے۔ ایسا نہیں، اس حدیث پاک سے علماء اسلام نے یہ مسئلہ واضح کیا ہے
کہ اس عورت نے سونا پہنا ہوا تھا، اس پہنی ہوئی حالت میں حضور نے کہا تھا کہ تو نے اس کا حق ادا کیا نہیں، زکات ادا کی ہے کہ نہیں؟ تو اس کا مطلب ہے جو سونا پہنا ہے وہ بھی اور جو استعمال میں نہیں ہے وہ بھی، سب پر زکات لازم ہے، زکات کے نصاب میں سب کو جمع کیا جائے گا۔ تو وہ عورتیں یہ مسئلہ یاد رکھیں۔ تو اس عورت نے کہا یا رسول اللہ میں ایسا نہیں چاہتی ہوں کہ مجھے آگ کے کنگن پہنائے جائیں قیامت کے دن۔ حضور نے فرمایا پھر اپنے اس مال سے زکات ادا کیا کر۔ مسئلے کی سمجھ آئیے؟ پتہ چلا زکات اتنا اہم اور اتنا ضروری مسئلہ ہے۔ مرد پر سونا حرام ہے۔ یہ چند، چونکہ وقت تھوڑا ہوتا ہے، میں چند ضروری باتیں آپ سے کرنا چاہتا ہوں اس حوالے سے۔ مرد پر سونا حرام ہے، لیکن ہمارے یہاں ایک رواج بن گیا ہے شادی بیاہ کے موقع پر بھی ہم جو ہے وہ سونے کا استعمال کرتے ہیں، مردوں کے لیے بھی انگوٹھیاں پہناتے ہیں، اور بہانہ بیچ میں یہ رکھتے ہیں کہ جناب اگر ہم نے نہ پہنایا تو وہ کیا کہیں گے، یا وہ اگلے کہیں گے کہ اچھا انہوں نے پایا تو پھر اسی کچھ نہیں پایا تو دیکھو یہ تو پھر ماڑی گل ہے۔ شریعت ان چیزوں کی اجازت نہیں دیتی، یہ ہمارے اپنے بنائے ہوئے مسائل ہیں۔ شریعت کہتی ہے سونا مرد کے لیے حرام ہے، سونا مرد کے لیے حرام۔ اور اس پر ایک حدیث پاک ہے، نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں ایک شخص آیا، صحابی حضور کا آیا، حضور نے دیکھا کہ اس نے اپنے ہاتھ میں سونے کی انگوٹھی پہنی ہوئی تھی۔ نبی پاک علیہ السلام کا چہرہ سرخ ہو گیا، جلال آ گیا حضور کو۔ نبی علیہ السلام نے اس کی انگلی سے، اس کے ہاتھ سے انگوٹھی اتاری اور پھینک دی۔ اب اس جہاں پھینکی تھی کئی دن وہ انگوٹھی وہاں پہ پڑی رہی، جو بھی صحابیہ وہاں سے گزرتی وہ اس انگوٹھی کو دیکھتے لیکن اٹھاتا کوئی نہ۔ آپ کہیں گے سونے کو کوئی نہیں اٹھاتا، میں کہوں گا وہ حضور کے صحابہ تھے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے آج کے ماحول میں کہ سونا ایک ذرا سا ہاتھ پڑا ملے، ایک والی مل جائے، کسی کی ناک میں ڈالنے والی نسلی کسی کی پڑی مل جائے، ہم اٹھائے نہ؟ یہ آج کا ماحول ہے، لیکن وہ صحابہ کرام کا زمانہ تھا، حضور کا زمانہ تھا۔ جو دیکھتا بھئی یہ کسی کا سونا پڑا ہوا، کسی نے انگوٹھی پڑی، کوئی بول کے کہتا یہ وہ انگوٹھی ہے جس کو نبی پاک نے ناپسند فرمایا ہے، حضور نے ناپسند فرما کے انگلی سے اتار کے، سس کے انگلی سے اتار کے حضور نے اس کو پھینکا ہے۔ حضور کی پھینکی ہوئی اس انگوٹھی کو کسی صحابہ نے کئی دنوں تک وہ پڑی رہی، نہیں اٹھایا۔ اس کا یہ مطلب ہے کہ مرد کے لیے سونا حرام ہے۔ اگر شادی بیاہ کے موقع پہ ایسی چیزیں کرنی ہو تو آپ اسی سونے کی قیمت کے برابر کوئی اور مہنگا تحفہ آپ لے کے دے سکتے ہیں، کوئی اور چیز آپ دے سکتے ہیں۔ ڈائمنڈ ہیرا جو ہے یہ حلال ہے، چاندی جائز ہے، چاندی کی انگوٹھی بنائے، اس میں ڈائمنڈ لگوا دے، مطلب مہنگے سے مہنگا کام ہم کرنا چاہے تو ضرور کریں، لیکن چونکہ رواج بن چکا ہے، ہر گھر میں ہوتا ہے، غریب سے غریب بندے بھی کہتے ہیں کہ یہ کام ضرور ہو۔ یہ بچوں کو اور ماں باپ کو اس حوالے سے سوچنا چاہیے، بلکہ میں تو یہ کہوں گا کہ جو نوجوان بچے ہیں جن کی شادیاں ہوتی ہیں یہ عمل وہ کریں، وہ کہیں کہ بھائی نہیں میں نے سونا نہیں پہننا ہے، جو میں نے اس لیے نہیں پہننا ہے کہ یہ میرے رب اور میرے رسول کو پسند نہیں ہے کہ مرد سونا پہنے، تو بہار آ جائے گی، یقین کیجیے۔ عزیزان گرامی قدر حضرات، ان چیزوں پر غور اور فکر کرنے کے بعد یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کا ہر حکم مسلمان کے لیے ماننا ضروری ہے، مسلمان کے لیے اس پر عمل کرنا بڑا ضروری ہے۔ بات وہ پہلے والی کہ ایک حکم پہ عمل ہے دوسرے پہ نہیں ہے۔ بندہ نمازی ہے زکات نہیں دیتا، نماز پڑھتا ہے روزہ نہیں رکھتا، اس طرح پیسے ہیں روزہ رکھتا ہے حج نہیں کرتا۔ بات کی سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ وہ بندہ رب کی رضا کا طالب نہیں، وہ کسی اور چیز کا طالب ہے۔ وہ اگر نمازی ہے تو شاید اس لیے کہ لوگ اسے نمازی کہیں، وہ اگر حج کرنے جا رہا ہے تو شاید اس لیے کہ لوگ اسے حاجی کہیں۔ ہر کسی کو اپنی نیت کا مسئلہ بیان کر رہا ہوں۔ تو اس لیے جب ہر چیز پہ عمل ہے رب کی رضا کے لیے ہے، جب زکات فرض ہو جائے، جب زکات لازم ہو جائے، پیسے مال اتنا ہو جائے کہ زکات واجب ہو جاتی ہے،
تو پھر اسے کوئی ہیل و حجت نہیں کرنی چاہیے، پھر اسے شرع شریف کے بتائے ہوئے نصاب کے مطابق اپنے مال سے زکات ادا کرنی چاہیے۔ حسن دیکھیے، اسلام کا حسن دیکھیے، جیسے میں نے شروع میں کہا کہ اللہ نے نماز کے بعد زکات کا ذکر کیا ہے، یہ اسلام کا حسن ہے کہ بندہ یہ سمجھ جائے کہ رب کی رضا مجھے اسی صورت میں مل سکتی ہے کہ میں رب کے حقوق میں رب سے وہ تعلق قائم رکھو تو وہ نماز کی صورت میں رکھو، اور اللہ کی رضا کے لیے اس کے دیے ہوئے مال میں سے وہ مال کو خرچ کر کے رب کو راضی کرو، تو وہ میں اللہ کی مخلوق مجبور ندار لوگوں کی مدد کر کے ان کے معاملات کو حل کر کے اپنے رب کو راضی کرو۔ یہ حسن اسلام ہے۔ اور پھر نصاب زکات کیا ہے، جو چلتے ہیں